بھائی جو سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ آگے کی صفوں کو مکمل کر دیں. آگے اگلی صفحے کو ایک مرتبہ درود شریف لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایمان کی جو شرائط ہے وہ 7 شرائط ہے، جس میں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. اسی کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے یہ عرض کر رہے ہیں. فرمائیں کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہو گئے. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ امت کہتے کسے ہے، امت کی اجتماعیت کس چیز کے اوپر ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں نا اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ اجتماعیت کس کے ساتھ ہے، اجتماعیت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا 73 میں سے جو جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جواب دیے ہے وہ اتنا آسان اور اتنا بہترین، اتنا سہل ہے. اللہ کے رسول نے یہ کہا، کسی جماعت کا نام لے کے نہیں کہا، کسی تنظیم کا نام لے کے نہیں کہا، کسی فرد کا نام لے کے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہی فرقہ جنت میں جائے گا. حالانکہ دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں چلتی کام کرتی ہے، اپنے اپنے دین کی تبلیغ کرتی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے کرتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین ہماری اپنی زندگیوں میں بھی آ جائے اور سارے عالم میں کیسے پھیل جائے. اس نظریے کو لے کر وہ امت اور وہ قوم اور وہ قبیلے اور وہ جماعتیں اور وہ تنظیمیں چلنا شروع ہوتی ہے اور شرک کرتی ہے. لیکن سنی، بریلی، تبلیغی اور جو اہل حدیث اور جماعت اسلامی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ سب کا سب ایک فرقہ ہے. اب فرقہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کے اوپر جتنی اجتماعیت ہوگی وہ سب کے سب ایک فرقہ کہلائے گا اور یہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. یہ فرقہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، چاہے وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، جیسا بھی ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ جنت میں جانا ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائیں گی. کیا کہا؟ میری ساری امت جنت میں جائیں گی. اب تو کوئی بچا ہی نہیں، نہ کوئی جماعت بچی، نہ کوئی تنظیم بچی، نہ کوئی مسلک بچا، کچھ بھی نہیں بچا. اب سب کے سب جانا ہے. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر جیتے ہیں، وہ جتنی امت میں اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی کی امت میں جتنے لوگ آئے وہ سب کو جانا ہے. لیکن ابھی جملہ پورا ہوا نہیں. آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو انکار کر گئے. پہلا لفظ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میری ساری امت جنت میں جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون ہے؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی تھی، سب سے پہلی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس دن سے لے کے آج کے بعد تک اور قیامت تک جتنی انسانیت ہے، چاہے وہ جس مسلک کی ہو، جس مذہب کی ہو، جس جماعت کی ہو، جو شخص دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ یہود نصارہ ہو، چاہے وہ خدا کو ماننے والے یا انکار کرنے والے ہو، وہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سارے جنت میں جائیں گے
مگر آگے جو جملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ جملہ سب کی چھٹائی کر دیتا ہے. اور کیا کہا؟ وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے مگر وہ جنہوں نے انکار کر دیا. اب انکار کرنے والوں میں کون ہے؟ ساری انسانیت. جس دن سے اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی تھی وہاں سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو سب کی سب ایک امت ہے. اب اس میں سے جو چھٹائی ہوئی جملہ آگے کا جو جملہ جو بولا گیا وہ یہ ہے جن لوگوں نے انکار کر دیا. کیا مطلب ہوا؟ جس نے اللہ کا انکار کر دیا, جس نے نبی کا انکار کر دیا, جس نے اسلام کا انکار کر دیا, جس نے شریعت کا انکار کر دیا, جو مسلمان تو ہے لیکن قرآن کا انکار کر دیا, جو مسلمان تو ہے لیکن حدیث کا انکار کر دیا, یا کسی چیز کے اوپر بھی انکار کر دیا, وہ سب چھڑ کے سب ختم ہو گئے. اب جو خالص عملہ بچا ہوا ہے, خالص مجمع بچا ہوا ہے, جو لوگ بچے ہیں, جو امت بچی ہوئے, وہ یہ صرف یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے علاوہ کوئی اور ان کا عقیدہ نہیں ہے. اب یہ سب جنت میں جانے والے ہیں. اب دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر کسی اور کو نبی مانتا ہے. جیسا کہ شیعہ ایک فرقہ ہے, بہوری ایک فرقہ ہے, قادیانی ایک فرقہ ہے, یہودیت ہے, نصرانیت ہے, اور بڑے بڑے فرقے ایک میں. اور فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جو بولے تھے, وہ 72 کے اندر ہر ایک میں 6 ہوں گے, تو 12 چھکے 72, ہر فرقے میں 6 فرقے ہو گئے اور 12 چھکے 72. اب یہ 72 فرقے پوری دنیا میں پھیل گئے. اب اس میں سے جو 73 اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو جنت میں جانے والا ہے کہ وہ فرقہ ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا, اس کا ماننے والا ہوگا. اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو احکامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ پر آئے ہیں, جس کا میں جو تو شریعت کا پابند سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, اور جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے, وہ چیزوں کا عقیدہ اگر اس کا صحیح ہوگا, اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا اور اپنی زبان کی حفاظت کیا ہوگا, تو وہ ضرور جنت میں جائے گا, کیونکہ وہ ماننے والوں میں شمار ہوگا. کہاں چلے گا؟ ماننے والوں میں. تو اب کیا ہوا؟ اب ایک شخص دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے کہ صرف محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے. تو ایک مکمل کلمے کے ماننے والے جتنے بھی ہیں, چاہے جس مسلک کے ہو, جس مذہب کے ہو, جس جماعت کے ہو, جس فرقے کے ہو, جس شکل میں جو بھی ہو, لیکن وہ سب کے سب ایک ہے. اب اس کے اندر اور چھٹائی آگے ہو جانے والی ہے. کیسی چھٹائی ہوگی؟ کہ جب آپ نے اور میں نے آمنت باللہ کہا کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر, تو کیسا ایمان لائے؟ کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. کیسا ہے؟ جیسا اللہ ہے اس کی صفتوں کے ساتھ اس کو ماننا, اور ایسا ماننا جیسا اللہ ہے لیکن اس کی جو وہ جس ہم نے اللہ کو جو مانے تھے, تو جو صفتوں کے ساتھ مانے تھے, جس عقیدے کے ساتھ اپنے مانے تھے, لیکن آگے جانے کے بعد میرے قول سے یا میرے فعل سے وہ اب عقیدہ جو تو عمل بدل گیا. میرا قول, میری زبان کے الفاظ یا میرے بدن کا نکلا ہوا عمل اب یہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے. یہاں میں مسلمان ہوں, میں اللہ کا ماننے والا ہوں, میں نماز پڑھنے والا ہوں, لیکن میرے قول اور میرے فعل میں تضاد ہے, یا جس قول اور فعل کو میں زبان سے کہہ رہا ہوں یا میرا عمل میں جو کر کے بتا رہا ہوں, یہ اسلام جو سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ مسلمان ہے, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپوزٹ میگنیٹ کی طرح کام کر رہے ہیں. اب میں سمجھ رہا میں مسلمان ہوں, مجھے پتہ نہیں میں نے کیا جملہ زبان سے کہہ دیا, اور میرا عمل یا میرا شرک والا عمل یا میرا بدعت والا عمل یا میرے زبان کا انکار والا عمل, کوئی بھی عمل ہو, وہ عمل جو تو اس کو زبان سے سیدھا اسلام کے باہر کر دیتا ہے. جیسا میں نے پہلے بتایا تھا, آمنت باللہ ملائکتی کے اندر 7 شرطوں کا نام ایمان ہے. کسی ایک شرط کا بھی آپ نے میں نے انکار کر دیے, اسی وقت وہ فرمایا جو تو کافر ہو جائے گا, اسلام کے دائرے کے باہر نکل جائے گا. تو ابھی ہم نے کس کا بھی انکار نہیں کیا. بڑے سے بڑا ظالم دنیا کے اندر کوئی بھی نہ ہو, کوئی انکار نہیں کرے گا, سب مانتے ہیں. اور ہم تو مانتے ہیں, کافر بھی اللہ کو مانتا ہے. بارش نہیں ہوئی تو کدھر ہاتھ بتاتا ہو, نیچے تھوڑی بتاتا, مندروں میں جا کے انگلیاں تھوڑی بتاتا کہ وہ مندر میں سے پانی کیوں نہیں آیا ابھی تک, وہ مندر سے سورج کیوں نہیں نکلا, وہاں سے چاند کیوں, وہ بھی اوپر ہی بتاتا, ہم بھی اوپر ہی بتاتے ہیں. لیکن ہمارا قول, ہمارا فعل ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہے. جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, وہ دین, وہ احکامات, وہ شریعت, وہ نصوص شرعیہ, ہماری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا میں مسلمان ہے دنیا کے اندر. تو یہ سارے کے سارے ایک مسلک ہے, یہ سارے کے سارا ایک فرقہ ہے, اور سب کلمے والے ہیں, سب جنت میں جائیں گے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کس کا عقیدہ اس سے ہٹ جا رہا ہے. حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے, 2 مسلمان آپس میں ہے, اور ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو اسلام کی بات سنائی, حدیث کی بات سنا دیا, اور اس نے سننے کے بعد اگر اس کے دل میں شک آیا, ایسا ہوں گا کیا, ایسا ہے کیا, یہ جھوٹ تو نہیں ہے, یہ غلط تو نہیں ہے, یہ ضعیف تو نہیں ہے, ایسا دل میں شک کرنا شروع کر دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. جو حدیثوں میں شک کرتا ہے ایمان سے نکل جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو خاموش رہنا پڑتا. اگر اپنے سمجھ میں نہیں آ رہی تو سب کی سمجھ صحیح ہے تو خاموش ہو جانا پڑتا, برداشت کر لینا پڑتا. نہیں یہ کیسا, میری سمجھ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے,
میرا علم کوئی علم ہے ہی نہیں ہے. جو علم اللہ کے نبی نے لے کر آئے ہیں وہ علم سارے دنیا کے علموں پر غالب رہے گا. اور اس کے جاننے والی ہے وہ ایک جماعت ہے جس کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی فرد ہیں اور جتنی بھی دنیا کے اندر جو تو تنظیمیں پھر رہی ہیں وہ سب کو اس جماعت کے تابع ہونا پڑے گا. اس کا نام ہے عقیدہ. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ نہ وہ سنی، نہ تبلیغی، نہ بریلی، نہ اہل حدیث ہے، نہ وہ کوئی جماعت نہیں ہے. وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت. ہر مسلمان کو جس نے کلمہ لا الہ پڑھا ہے اس کے اس عقیدے پر آنا پڑے گا. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ فرمایا ایک مزاج اللہ کا ہوتا ہے. ایک مزاج اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کا جو مزاج تھا، اس مزاج کو، اس منشا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف بھیج دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. جو اللہ کا منشا تھا، جو اللہ چاہتے تھے، اس منشا کو اللہ نے اپنے قرآن اور شریعت اور اسلام بنا کر نبی کے اوپر پیش کر دیا اور اس امت کے اوپر پیش کر دیا. اب ہو گیا. جو اللہ چاہتے تھے اس کو اسلام کی شکل دے کر، شریعت کی شکل دے کر، قرآن حدیث کی شکل اور نصوص شریعت کی شکل دے کر بھیج دیا. یہ تو ہو گیا معاملہ، بھیج دیا گیا ہے. پر اب جب یہ بھیج دیا گیا ہے تو جو مزاج اللہ کا تھا وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. لیکن اب آگے ہے کہ جب یہ سب دین ہے تو وہ دین جیسا بتایا ہے وہ دین کیا ہے؟ وہ دین کیسے، کون بتائے گا؟ جیسا دین اللہ کے نبی پر آیا ہے، جیسا دین اللہ کے نبی پر اترا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو مجھ پر وحی آتی ہے میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ قریش کے سردار، مکہ کے سردار آئے وہ یہود کے، اور کہنے لگے کہ ہم کچھ سوال آپ سے کریں گے. تو بولے ٹھیک ہے میں کل آپ کو جواب دوں گا. وہ آئے، دوسرے دن آئے وہاں پر، اور آنے کے بعد جب وہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول جواب نہیں دے سکے. کیسا ماحول ہوگا؟ نبی ہے موجود وہاں پر اور وہ سوال کر رہے ہیں. یہ سوال اللہ کے رسول نے سارے بتائے واقعہ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے. پھر اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو تو فرمایا، کیا کیا؟ تنبیہ کیا ہے کہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی باتوں کے اندر یہ کہہ دیا کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بولا کرو. ہم انشاءاللہ بولتے ہیں، میں کام ہو کرتا ہوں، انشاءاللہ بولا کرو. آپ نے کیوں کہا ان سے کہ میں بتا دوں گا؟ آپ بتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں پر الگ کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، اگر میرے پاس علم ہوتا، یہ قرآن کا علم میرا اپنا خود کا بنایا ہوا ہوتا جیسا دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر میں خود اپنا جواب دے سکتا تھا. لیکن جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا تو پھر اللہ نے بھلا دیا تھا وہ بات کو. کیوں بلایا تھا؟ اور پھر کہا کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی. پورا مکہ کے اندر ماحول ایسا ہوگا کہ یہ کیسی بات کرے، یہ تو آسمان کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آسمان کی خبروں کی بات کرتے ہیں، جنت جہنم کی بات کرتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. 15 دن کے بعد وہی آئی تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو باتوں کے اندر انشاءاللہ کہہ دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ بھی بولے تو کیا بولیں گے بھائی؟ باتوں میں انشاءاللہ. ایک آدمی کا جو ہے تو وہ بیل خریدنے کے لیے جا رہا تھا. جب جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا، 2-3 لوگوں نے پوچھا ارے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں بیل خریدنے جا رہا ہے. بولے انشاءاللہ بولو کہ بیل خریدنے جا رہا. اور بولے انشاءاللہ کہہ کے بولوں گا؟ پیسے میرے جیب میں ہے، راستہ میرے کو معلوم ہے، بازار کا راستہ معلوم ہے، وہاں پیسے دوں گا، لے کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے آپ کی مرضی. بولے وہ چلا گیا، سودا بیل کا سودا ہو گیا. سودا ہونے کے بعد اس نے کیا کر پیسے نکال کے جب دینے گیا تو پاکٹ مار دیا، جیب میں پیسے غائب ہو گئے. تو اب یاد آ رہے یار میرے کو جو انہوں نے بولے تھے کہ انشاءاللہ بولا کرو، تو میں نے بولا ہی نہیں. اب جب واپس آئے تو یہ دونوں لوگ پھر اس سے ملے، پھر پوچھے کیوں بھائی کیا بات ہے، بیل نہیں لائے؟ تو بولے انشاءاللہ میں یہاں سے نکلا، انشاءاللہ میں وہاں بازار کو گیا، انشاءاللہ جب میں وہاں پہنچا تو پھر میں نے سودا کر لیا، اور انشاءاللہ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرا جیب کٹ گیا. اب کتنے بار بولا اور کتنے بار بولنے کا بولے تھے؟ ہم اپنی باتوں میں انشاءاللہ، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے. جب نبی نے بتا دیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بول سکتا ہوں تو پھر اللہ ہی کی طرف سے بول رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ بولا کرو. تو اللہ کے انشاءاللہ بولنا چاہیے. تو اب کیا ہوا؟ وہ جو اب جو جماعت ہے وہ جماعت کے بارے میں ابھی 5 منٹ بچے. وہ جماعت جو ہے کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت. جیسا قرآن کا مزاج تھا، جو شریعت کا مزاج تھا، وہی مزاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اور جو صحابہ، جو حضور کا جو مزاج تھا، وہ صحابہ نے اس مزاج کو اپنے اندر لیا تھا. اس کا نام دین ہے، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام اسلام ہے. جو مزاج اللہ کا تھا وہ قرآن ہے، جو قرآن کا مزاج تھا وہ نبی ہے، اور جو نبی کا جو مزاج تھا وہ صحابہ نے لیے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اقتدیتم اہتدیتم، اے میرے صحابہ ایک کی بھی اگر تم، اگر کسی سے کہا کہ اگر ایک کی بھی اگر تم اتباع کر لیے تو فرمایا جو تم کامیاب ہو جائیں گے، میرے صحابہ سے تاروں کے برابر. ایک کو بھی. اب جتنی جماعتیں دنیا میں سب اپنے اپنے کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی شریعت سے کر رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کر رہا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جا رہا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم جس کو دیکھ کر عمل کرنا چاہتے ہو، جس کو دین سمجھنا چاہتے ہو، جس کے ذریعے سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو سامنے رکھو، ان کی زندگی کو سامنے آئیڈیل بناؤ اور اس کے بعد پھر گزارو۔ تو اب وہ آئیڈیل جو ہے تو صحابہ تھے۔ اب صحابہ کے جو طرز تھا کوئی بھی عمل کے اندر، اگر وہ باپ تھے تو کیسے تھے، اگر وہ بیٹے تھے تو کیا ان کا جو تو احکامات ان کے اوپر کیا جو تو اس کے حقوق تھے، اور وہ کیسا بن کے وہ بیوی کے شوہر تھے تو کیسا گزار کے چلے گئے، وہ سارے کے سارے صحابہ سے ملے گئے۔ تو جو جماعت، جو تنظیم اور جو بھی فرد اور دنیا میں جو بھی اگر انسان اگر اپنی دین کی بات کو لے کے اٹھا ہے اور چل رہا ہے، اور اس کا مزاج، اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل اگر اس یعنی جو صحابہ کی جو جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، اس سے مل رہا ہے، وہ دیندار ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور اس کی بات کو لبیک کہو، اس کے اوپر جان مال لگا دو۔ لیکن جس شخص کی بات اگر قرآن حدیث سے ہٹی ہے، قرآن سے ٹکرالی ہے، حدیث سے ٹکرالی ہے، نصوص شریعت سے جو تو ہٹ کے چل رہا ہے، اور بھی کچھ باتیں اگر ہو رہی ہے، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ میں اپنے علماء سے رجوع کروں، اور جب میرے علماء نے بول دیے یہ صحیح ہے تو پھر بلا اتفاق اس کے اوپر جو لبیک اور اس کے اوپر جان مال لگا۔ ہر آدمی سوچے کہ میں کیونکہ میں دیکھو مسلمان جو کرتا ہے وہ تو جان دو، غیر والا کے اگر کسی غیر مذہب کے اندر کسی اولاد لگی تو وہ بھی کسی بھگوان میں جا کر ایک بگوڑ کاٹ کے آیا تھا، اور جو بھائی کیا بات ہے، ارے آدمی کو بیٹا نہیں ہو رہا تو میں جا کے فلانے مندر پہ جا کے ٹھٹوبا جو رہتے ہیں ان کے پاس جا کر کاٹ کے آ جاؤں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اگر میں جس کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں مان رہا ہوں، اگر وہ اس کو اگر میں